کہ لگاؤ تو ہے، جب تک لگاؤ نہیں ہوگا روشنی نہیں آئے گی۔ لگاؤ ہے اس لیے روشنی آ رہی ہے، لیکن لگاؤ ہے روشنی آ رہی ہے، اسے بروئے کار اگر لانا ہے تو ہم سب کو ایک ہو رہا ہے، ہم سب کو ایک ہو رہا ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، اب اگر ادھر ادھر توجہ نہیں دیں گے، میری بات سنیں گے تو اچھا لگے گا۔ وہ نوجوان لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ جانے، اللہ کیا یار، کہاں سے آ گئے بھائی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور حدیث پاک کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی، ادھر دیکھیے، ہم میں سے اگر ہم میں سے کوئی آدمی کسی گرے ہوئے آدمی کو اٹھاتا ہے، توجہ سے بات سنیں گے آپ، بہت گھمنڈ کرتے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ کی انسانیت کہاں سے کہاں تک ہے تو آپ شرم سے مر جائیں گے۔ اگر آپ کسی گرے ہوئے آدمی کو اٹھا دیے، اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے سہارا تھا، سہارا دے دیے، آدمی بے یار تھا، یار بنا لیے، آدمی بے مددگار تھا، آپ نے مدد کر دی، وہ آدمی کھڑا ہو گیا، وہ آدمی کھڑا ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو اب اس آدمی کو جو آپ نے کھڑا کیا ہے، اس کو جو آپ نے سہارا دیا ہے، اتنا زور، اگر آپ نے اس کو سہارا دیا ہے تو اس کے تعلق سے تمہارا رب تمہیں کیا دے گا؟ یہ بتانے والا ہوں میں، تمہارا رب تمہیں کیا دے گا؟ تمہارا خدا تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو دوستو، سرکار کی حدیث پاک کی روشنی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی گرے پڑے کو اٹھاتا ہے، سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے اور اس کو کھڑا کرتا ہے تو اس کو 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ نہیں سنے؟ شہید وہ ہے کہ دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، دین کی اشاعت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد میں، اپنے آپ کو خدا کی راہ میں جو قربان کر دیتا ہے، جامِ شہادت نوش فرما لیتا ہے، وہی شہید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جو بندہ کسی گرے بندے کو اٹھاتا ہے، سہارا دیتا ہے، تو اس بندے کو 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ بولو بھائی، اب یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے کیا؟ اگر آپ جان لو گے قسم خدا کی، چپ رہے، اگر آپ جان لو گے تو قسم خدا کی ایک دوسرے سے بغاوت کبھی نہیں کرو گے، ایک دوسرے سے حسد کبھی نہیں کرو گے، ایک دوسرے سے بغض کبھی نہیں رکھو گے، ایک دوسرے سے کینہ کبھی نہیں رکھو گے، ایک دوسرے سے تعصب کبھی نہیں رکھو گے۔ دوستو، یہ تعصب سب سے بڑی بری بیماری ہے، یہ حسد سب سے بڑی بری بیماری ہے، یہ کینہ سب سے بڑی بری بیماری ہے۔
یہ بغاوت، یہ بغض، یہ حسد، یہ تم کو تمہارے اعمال کو بھی ملیا میٹ کر دیتا ہے، تم بھی ملیا میٹ ہو جاتے ہو اور تمہارے اعمال بھی ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتا دوں، ایک غیبت کرنے والا، سنیں گے؟ ہے ہمت سننے کی ہے؟ ایک غیبت کرنے والا فجر کی نماز پڑھ کے نہیں گیا، چائے کی دکان میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد ارے یار دیکھو یار یہ آدمی چلتا پھرتا کھاتا پھرتا اٹھ رہا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، دھواں نہیں پڑتا۔ اگر تمہیں ہمت ہے اس آدمی کو بلاؤ، پاس بٹھاؤ، اس کو احساس دلاؤ کہ بھائی آپ ہٹے کٹے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو حاجی کہلاؤ گے، نہیں سمجھتے ہو؟ حاجی بھی نہیں سمجھے، مولوی آپ لوگ بھی بول رہے ہیں کچھ ایسے آئیے، آپ ایسا کرو گے تو حاجی کہلاؤ گے۔ حاجی وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ایسا کیا تو کل مر جاؤ گے، قیامت کا دن قائم ہوگا، حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، سب کے اعمال تولے جائیں گے، سب کے اعمال پرکھے جائیں گے، اور اعمال تولے جانے پڑھے جانے کے بعد رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک آدمی ایسا پیش ہوگا کہ ان کے پاس نمازیں ہیں، ان کے پاس روزہ ہے، ان کے پاس حج ہے، ان کے پاس زکوٰۃ ہے، ان کے پاس خیرات ہیں، ان کے پاس خدمات ہیں، ساری نیکیاں ان کے پاس، ہر طرح کی نیکیاں جمع کر کے بیٹھا ہے، ہر طرح کی نیکیاں۔ اعمال نامہ تولا گیا، نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب اعمال بد تولا گیا، جب برے اعمال تولے گئے تو وہاں برے اعمال کا پلہ خالی ہے، صرف ایک برائی نظر آئی، ایک برائی نظر آئی، ایک برائی۔ اعمال ترازو خالی ہے برے کا، ایک برائی نظر آئی کہ یہ اس نے فلاں آدمی کی غیبت کی تھی، چغلی کھائی تھی، پیٹھ پیچھے ان کی برائی کی تھی، یہ برائی کیا، اور یہ وہ آدمی وہاں بیٹھا ہے، سامنے بلایا گیا کہ پاک پروردگار عالم، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں۔ تجربہ یہ خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مولا میں تو جہنم میں جانے والا ہوں، نیکیوں کا کوئی شوشہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنے اعمال کو جیسے جانے والے، لیکن اے پاک پروردگار عالم، آج کا دن حساب کا ہے، آج کا دن، توجہ چاہوں گا، آج کا دن حساب کا ہے اور میں حساب لینا چاہتا ہوں۔ اے پاک پروردگار عالم، جس کے سارے اچھے اعمال آپ نے ملاحظہ فرمایا، وہیں پر اس آدمی نے فلاں موقع سے ہمیں یہ تکلیف دی، ہمارے پیٹھ پیچھے برائی کی، ہماری چغلی کھائی، میرے لیے ایسا کیا، اے پاک پروردگار عالم، میں اسے آج معاف کرنا چاہتا نہیں، میں معاف نہیں کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس نیک اعمال سے کہا، جاؤ اس سے کہو کہ تم نے جو اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے وہ برائی کو معاف کر دے۔ جب وہ معاف کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو وہ آدمی خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے پروردگار معاف کر دوں گا۔ توجہ سے سنیے گا میری بات، اور من گھڑت بات نہیں بولتا ہوں۔
من گھڑت اپنی بولی نہیں بولتا ہوں. پروردگار میں معاف کر دوں گا، لیکن ان کے پاس جو نمازیں ہیں اس کا ثواب ہمیں دے دے. معاف کر دوں گا، اس کے پاس جو نیک اعمال ہے وہ ہمیں دے دے. معاف کر دوں گا، ان کے پاس روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، وغیرہ 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 جتنی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں ہمیں دے دے. اب جب یہ نیکیاں سب دے دیا، توجہ چاہوں گا، غیرت کے مارے، اگر غیرت ہے تو غیرت کے مارے تھوڑا بھی لحاظ کرنا. سب دے دوں گا، دے دیا. اب اس کا کوئی اعمال میں نیکیاں نہیں، سب خالی ہو گیا. اب خالی ہو گیا تو اب تو معاف کر دو. توجہ چاہوں گا اس بات پہ. خالی ہو گیا اب معاف کر دو. تو کہا پروردگار معاف کر دوں گا میرے گناہ اگر وہ لے لے. معاف کروں گا مگر میرے گناہ بھی وہ لے لے. اب وہ گناہ، اس کا گناہ اس کو دیا جا رہا ہے، اس کی نیکیاں اس کو دی گئی. وہ گنہگار جنت میں جا رہا ہے اور یہ نیکوکار جہنم میں جا رہا ہے. تو غیبت اتنی خراب بیماری ہے، پیٹ پیچھے برائی اتنی خراب بیماری ہے. اور اچھا کام اتنا بڑا اچھا ہے کہ کوئی گرا پڑا آدمی کو اگر تم اٹھا کر کھڑا کر دو تو جناب 70 شہیدوں کا ثواب تمہیں مل جائے. اور یہ مدرسہ اسے کہتے ہیں جو دین کی اشاعت کا کام ہوتا ہے، دین کی تبلیغ کا کام ہوتا ہے، جو دین کا کام کیا جاتا ہے وہ مدرسہ ہوتا ہے. جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ مسجد ہوا کرتی ہے. جب تک وہ مسجد ہی نہیں کہ جہاں عبادت کرانے والا یا عبادت کرنے کا طریقہ جاننے والا موجود نہ ہو. تو جناب مسجد خدا کا گھر ہے، بے شک ہے، لیکن مسجد سے زیادہ خدمت کا حقدار مدرسہ ہے کہ اس مدرسے سے تمہارا دین ہے، اس مدرسے سے تمہارا مذہب ہے، اس مدرسے سے تمہارا اعمال ہے، اس مدرسے سے تمہارے دین کی اشاعت ہے. لہذا اگر اس گرے پڑے مدرسے کو اٹھا دیا جائے تو سب خدا کی میں کہتا ہوں پروردگار عالم اگر پہاڑ جیسا گناہ بھی ہمارا ہوگا تو معاف کر دے گا. پہاڑ جیسا گناہ بھی ہمارا ہوگا تو معاف کر دے گا. اور میں آج آپ سب کو اس بات پر توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی کے پیچھے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، کسی کی تانا شاہی مت کرو، کسی کو ایسا ویسا مت کہو. آج کی پروگرام میں ہم سے یہ سبق لے لو. اس کے بعد ایک وعدہ ہے آپ کو کرنا ہے. اگر یہ مدرسے کی چہار دیواری نہیں ہوتی، ایمانداری سے بولو، یہ مدرسے کی چہار دیواری نہیں ہوتی، اس کی بنیاد نہیں ہوتی، یہ کاغذ میں نہیں آیا ہوتا، یہاں عیدگاہ نہیں بنا ہوتا، تو جناب والا آج یہ دن ہم کو کیسے نصیب ہوتا کہ آج ہم یہاں پر اللہ کے رسول کا وہ محبوب بندہ جو اپنے محبوب کے محبوب کے محبوبوں کا محبوب ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کے نام پر اس طرح کا ان کے عرس کے موقع پر آپ عرس کیسے قائم کیے ہوتے. آج ہم نے جو کیا ہے تو اسی مدرسے کی بدولت کیا ہے. لہذا آپ سب تینوں گاؤں سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ دل و جان سے بغیر کوئی ہنسا کے، بغیر کوئی ہرس کے، بغیر کوئی لالچ کے، بغیر کوئی نام کے آپ اس مدرسے کے لیے کام کرو. اللہ آپ کو دنیا میں بھی خوشحال رکھے گا
اور مرنے کے بعد بھی تم خوشحال رہو گے. ٹائم دیکھیے گا، ٹائم دیکھیے گا. دنیا کے لیے بھی خوشحال اور آخرت کے لیے بھی خوشحال رہو گے. تو دوستو، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، اعلیٰ حضرت کے عشق کے تعلق سے ایک بات میں بتا کر کل شریف کے پروگرام کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا، اور آپ کو بھی تیار ہونا ہے، کیونکہ 2:38 پر سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تھا، اور وہی 2:38 میں بریلی شریف میں ہو یا دنیا سنیت میں جہاں کہیں بھی اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جا رہا ہو، ہر جگہ 2:38 پر کل شریف کا پروگرام ہوتا ہے. انشاءاللہ کریں گے. تو بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ مدرسہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے کے نام پر ہے. اعلیٰ حضرت کے اندر چھوٹا لڑکا جو ہے، جس کو مفتی اعظم ہند کہتے رہے اور آج بھی مفتی اعظم ہند، تو جناب ان کا جو ہے نام سے ہے دارالعلوم رضا مصطفیٰ. اس مدرسے کو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر چلانا ہے، اور اس مدرسے کو آگے بڑھانا ہے. مدرسے کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے سب پر میں نے ظاہر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے. اب صرف رہ گیا کام کیا ہے کہ مدرسے کو چلانا ہے. تو آپ سب لوگ اگر میرا ساتھ دے دو گے. کل میرا ایک دوست چلا گیا، مفتی سلیم اختر، میرا سیدھا بازو چلا گیا. دونوں مل کر بمبئی پونا میں ہم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. آج وہ میرا دوست میرے ساتھ نہیں ہے، کل ان کا دوست وہ ہے، لہٰذا ہم بھی نہیں رہیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو لوگ میں رہوں یا نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، لیکن یہ عہد کر کے اٹھو، کوئی رہے یا نہ رہے مگر یہ مدرسہ ہم